ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم آپ کا نام کیا ہے؟ رخسانہ نوید. جی میڈم یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر نہاتی جو ہے نا لیڈیز تھی گھر میں، فیملیز تھی، ان کے باوجود بھی ان کے اوپر حملہ ہوا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ملک میں جو کچھ اس وقت انتشار پھیلایا جا رہا ہے اور جو اس وقت نون لیگ کی اور یہ پی ڈی ایم کی حکومتیں ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ملک میں عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے پہلے تو تھے نیچے، مزید اتنے نیچے ہو جائیں کہ مر جائیں بیچارے، ان کا کوئی والی وارث نہ ہو، یہ ان کو خرید سکیں تھوڑے سے پیسوں سے، بریانی کی پلیٹ سے، قیمے کے پراٹھے سے. یہ ان کی سوچ ہے اور اس لیے یہ انہوں نے یہاں تک یہ ان کی ذہنیت پہنچ گئی ہے. اس پہ تو کوئی معافی نہیں ہے. جو آج انہوں نے گھر کا گیٹ توڑا ہے، پردہ اور چار دیواری کی جو انہوں نے حال کیا ہے، اس پہ تو ہم ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. انشاءاللہ حکومت میں آنے دیں، ان کسانوں کی اچھی طرح سے ایسی تیسی ہم نے کر دینی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نہیں، ان پہ تو یہی ہم کریں گے نا جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں. بدلا لیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. معافیاں ٹھیک ہے، خان صاحب تو پہلے بھی معاف کرتے چلے آئے ہیں. اگر کہیں گے کہ معاف کر دے تو معاف بھی کر دے گی. پی ٹی آئی معاف کر دے گی، عوام معاف نہیں کرے گی. جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، عوام نکلی ہوئی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کس طرف انہوں نے رخ کر لینا ہے. اور خان نے کہا بھی ہے کہ اب میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں کہتا رہا ہوں کہ میرے کنٹرول میں جب چیزیں تھیں ان کو مینیج کر لیا جائے، طریقے سے مینیج کیا. اب بہت سے لوگ تو ہمارے مینیج بھی نہیں ہو رہے ہم سے. ٹھیک ہے. آج اب انہوں نے یہاں پہ آپریشن کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس وارنٹ تھے جج صاحب کے. دیکھیے وارنٹ انہوں نے کس کو دکھائے؟ کہا انہوں نے کہ وارنٹ ہے. ان کی بہن بھی باہر کھڑی رہی ہیں، ان کے سرونٹس بھی تھے جن کو پکڑ کے یہ مار کے اور لے گئے ہیں. بہنوئی کو بھی پکڑ کے لے گئے ہیں جو ان کو سمجھا رہا تھا کہ بھئی نہ یہ غلط کام کرو، اس کو بھی پکڑ کے لے گئے. تو کس کو دکھائے وارنٹ؟ کہاں تھے وارنٹ؟ ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اب منڈے والے دن یہاں پہ مینار پاکستان کے اوپر بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن کیا وہ اس دن بھی یہ حرکتیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں کریں گے تو آج بھی ایکسپوز ہوئے، کل بھی ایکسکیوز می کل بھی ایکسپوز ہوئے، تب بھی پیر کو بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. عوام مزید ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. جج صاحب کے کہنے کے مطابق عمران خان صاحب آج اسلام آباد چلے گئے، لیکن وہاں پہ سچویشن اس طرح کی بن گئی ہوئی تھی کہ جج صاحب نے بولا ہے کہ باہر سے وہ اپنی اٹینڈنس لگوا لیں، وہ جو حاضری ہوتی ہے تو باہر سے وہ چلے جائیں. تو کیا جج صاحب کو مطلب ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ان کو لے لینا چاہیے تھا جو بھی سماعت تھی؟ دیکھیں اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ ایسے ہی ہو جانا چاہیے تھا، مگر کیا کریں، ان کی ذہنیت اتنی خراب ہے، ان کی سوچ ایسی ہے کہ مطلب الیکشنز میں بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری جو ووٹنگ رائٹس ہیں اس کو نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے استعمال کیا جائے. یہ تو کریں گے، مزید پریشان کریں گے. اور اب کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ ایس پی جو تھا اس کے پاس فائل تھی وہی غائب ہو گئی. مطلب اس کی تصویریں بھی ہمارے لوگوں نے کھینچ کے اور بعد میں نعرے لگائے، مبارکباد ایک دوسرے کو دی کہ سائن ہو گیا ہے. وہاں پہ پریمیسز میں ہی انٹر ایک بار ہو جاؤ کورٹ میں تو اجازت مل جاتی ہے جج سے. ابھی جب آپ نے خان صاحب کے گھر کا دروازہ دیکھا، پردہ ایک لگا ہوا ہے، تو کیا آپ کے جذبات ہیں؟ بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے. اس طرح سے ہونا نہیں تھا. یہ ہماری ملک کی ہسٹری میں کیا دنیا کی ہسٹری میں ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. آپ دیکھ لیں گوگل کر کے کس کے گھر کے دروازے توڑے گئے تھے، کس طرح سے چار دیواری، خاتون اندر، نوکر اندر، ان کے ساتھ جو انہوں نے مار پٹائی ان کی ہے، جب انتہا کر دی ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اب ان سے ہم پوچھیں بھی نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ان چیزوں کو تو سیدھا کرنا ہے نا ہمیں. وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر سے بھی پریشر ہے. جو ضابطہ ہے، جو اصول ہیں، ان کو وائلیٹ کوئی بھی کرے گا، پریشر میں آ کے کرے گا یا کسی کے کہنے پہ خوش ہو کے کرے گا، اسے تو نہیں بخشا جا سکتا. انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے کوئی ایسا سینیریو دیکھا ہے، کوئی ایسا کیس دیکھا ہے، کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے آپ نے؟ میں کہیں نہیں دیکھا جی. میں دنیا میں قریباً 35-36 ملکوں میں گئی ہوں. وہاں کی حکومتوں کی جو ہسٹری ہم نے پڑھی ہے اس میں تو کوئی اس طرح کا کوئی سینیریو نظر نہیں آتا جو اس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور خان کو میں داد دیتی ہوں، یہ ہمارا جو لیڈر ہے، اللہ اس کو زندگی صحت دے، لمبی عمر دے، کہ یہ ملک کو جس جنجال اور دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے.
ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب عوام بھی ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کو تبدیل کر کے ہٹنا ہے۔ آخری سوال، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کے کیا تاثرات یا کیا جذبات ہوں گے جب وہ اسلام آباد جا رہے تھے، پیچھے سے کال آئی کہ گھر پہ حملہ ہو گیا؟ پریشان تو تھے نا، پریشان ہو گئے؟ ہاں پریشان تھے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بشرا بیگم گھر میں پیچھے اکیلی ہیں، پریشان ہوئے، مگر کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجھے تو اب بھی دکھ ہو رہا ہے کہ جب وہ اب واپس آئیں گے، گھر انٹر کریں گے اور جو حالات اندر آ کے دیکھیں گے اور سنیں گے ہم سب سے کہ کیا کیا پیچھے سے ہوا، ان کو بھی بہت تکلیف پہنچے گی، مگر وہ اتنے بڑے مشن کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس ملک کو اور اس عوام کو آگے مطلب فرسٹ ورلڈ کنٹری میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ کرے کہ اپنی زندگی میں وہ یہ کر جائیں اور دیکھ لیں۔ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یار میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس ہر چیز ہے، دنیا کی سائش ہے، پورے دنیا میں میرے پاس جو ہے نا عزت ہے، تو میں یہ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں؟ خان صاحب یہ کیوں اپنا گولیاں بھی کھا رہے ہیں؟ بتا رہی ہوں نا کہ اس میں تو جذبہ ہے، جس طرح سے اس نے شوکت خانہ بنایا، جس طرح سے نمل بنائی، جس طرح سے اس نے اسلامک یونیورسٹی بنائی، اور وہ اس مطلب قرآن کو اسکولوں میں انٹروڈیوس کروانا، اسلامو فوبیا کا دن ایک مقرر ہوا، وہ دن مقرر کر دیا گیا، یونائٹڈ نیشنز میں جیسے تقریر کی، مسلمان ممالک نے اس کو سراہا اور ساتھ سب کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اخباروں میں اس کے خلاف آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ جو کہ انسان اتنا مخلص اپنے عوام کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ اچھی طرح سے پہلے ہی پہچانے ہوئے تو تھے کہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے، یہ سارے جو کردار اس میں ہیں یہ سارے مجرم ہیں، اور ان کو کس طرح سے حکومت میں لایا گیا یہ ساری چیز کھل کے سب کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ چلے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم۔